بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خرچ کو جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ہر طرح کا کھانا حلال تھا سوائے جس کو حضرت یعقوب نے حرام کر لیا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ کہو کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو کیونکہ وہ مشرک نہیں تھا۔ سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے خانہ کعبہ بنایا گیا تھا جو مبارک اور دنیا والوں کے لیے ہدایت کے مرکز ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہو گیا اسے امن حاصل ہے۔ جو لوگ وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر حج فرض ہے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار اور اس کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ مومنو، اہل کتاب میں سے کسی کی بات اگر تو نے مان لی تو وہ تم کو ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، لہذا تم بھائی بھائی بن گئے۔ ایمان والو، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے روشنی آ جانے کے بعد فرقہ بندی اور اختلاف کیا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید اور کچھ لوگوں کے کالے ہوں گے۔ کالے چہرے والے عذاب چکھیں گے اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اے اہل کتاب پر ذلت و مسکنت طاری کر دی گئی ہے، یہ اللہ کی غضب میں گر گئے ہیں۔ اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات پڑھتے اور سمجھ سادہ کرتے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ کافروں کے مال و اولاد اللہ سے نہیں بچا سکیں گے۔ دنیاوی زندگی میں ان کے خرچ کرنے کی مثال سفید پالے کی طرح ہے جو ظالموں کی کھیتی کو تباہ کر دے۔ اے مومنو، اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو رازدار نہ بناؤ، ان کی دشمنی ظاہر ہے۔ اگرچہ تم ان سے محبت کرتے ہو، تم سے محبت نہیں کرتے۔ جب تمہارے پاس سے جاتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ جب تم کو بھلائی ملتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور جب تمہیں مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری مدد بدر میں کیا جب تم کمزور تھے۔ تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تم کو 3000 فرشتوں سے مدد کرے گا۔ اے مومنوں، سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، اللہ و رسول کی اطاعت کرو، مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یہ ان متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو بدحالی و خوشحالی ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ لوگوں تم زمین میں چل پھر کر جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ لو۔ اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اسی طرح تمہارے مخالف کو بھی چوٹ لگی تھی۔ یہ زمانے کا نشو و فراز ہیں جو گردش کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے۔ ظالموں کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے دکھائی نہیں کہ تم میں کون مجاہد اور صبر کرنے والا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا وہ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو دین سے پھر جاؤ گے؟ جو بھی ایسا کرے گا وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا۔ ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو دنیا طلب کرے گا ہم اسے دنیا دے دیں گے، اور جو آخرت طلب کرے گا ہم اس کو آخرت دیں گے۔ بہت سارے نبیوں کے ساتھ خدا پرستوں نے مل کر جنگ کی، اس کام میں انہوں نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں ان کے شرک کی وجہ سے روب ڈال دیں گے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ جنگ احد میں اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ پورا کر دیا۔ شروع میں تم ہی قتل کر رہے تھے مگر تم نے اختلاف کیا اور سردار کے حکم کی خلاف ورزی کی تو کافروں کے مقابلے میں تم کو پسپا کر دیا۔ تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور رسول تم کو پیچھے سے پکار رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تم پر غم پر غم لائق ہوا۔ پھر اللہ نے تم پر نیند طاری کی۔ اس موقع پر ایک جماعت جاہلانہ گمان کر رہی تھی، کہنے لگے کہ کیا قیادت میں ہمارا بھی کچھ دخل ہے؟ کہو کہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا دخل ہوتا تو ہم لوگ نہیں مارے جاتے۔ ان سے کہو کہ جن کی موت لکھی جا چکی ہے اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو اپنے مقتل میں نکل کر چلے جاتے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ گے تو اللہ کی جانب سے تمہیں مغفرت ہے۔ اے نبی، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں۔ اگر سخت رہتے تو لوگ آپ کے پاس نہیں آتے، لہٰذا ان کو معاف کیجیے اور ان سے مشورہ لیجیے، پھر اللہ پر بھروسہ رکھ کر کام کیجیے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی ہرا نہیں سکتا، اور کسی کو رسوا کرے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مومنوں پر رسول کو بھیج کر احسان کیا جو ان کو قرآن پڑھ کر سناتا ہے
اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تم شہیدوں کو مردہ نہ کہو، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اللہ کے فضل سے خوش ہیں۔ چوٹ پہنچنے کے بعد جو اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دیتے ہیں ان کے لیے اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی فوج تم سے لڑنے آ رہی ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ شیطان اپنے لوگوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا تم ان سے نہیں، مجھ سے ڈرو۔ کافروں کی دوڑ دھوپ سے پریشان نہ ہو، یہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اگر ان کو کچھ مہلت ملی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ مہلت اس لیے ہے کہ خوب گناہ کما لیں، ان کے لیے تو رسوا کن عذاب ہے ہی۔ بخیل لوگ مال نہ خرچ کرنے کو بہتر نہ سمجھیں، قیامت کے دن یہ گلے کا توق بن جائے گا۔ اللہ نے ان لوگوں کی باتیں سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ غریب اور فقیر ہے، ہم لوگ امیر ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ قربانی نہ پیش کرے جسے آگ کھا جائے۔ ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول آ چکے ہیں اور نشانیاں دکھا چکے ہیں۔ اگر تم سچی ہو تو ان کو قتل کیوں کیا؟ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن پورا بدلہ ملنا ہے۔ مسلمانوں، تم مال و جان سے آزمائے جاؤ گے اور اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، مگر تم صبر اور تقوی اختیار کرنا۔ اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا ہے کہ تم خدا کے کلام کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ زمین و آسمان اور رات و دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ جو لوگ کھڑے بیٹھے لیٹے یاد کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے اسے یوں ہی نہیں پیدا کیا۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پس جو لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑے اللہ کی راستے میں شہید ہوئے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کافروں کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، یہ چند روز کا لطف ہے۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو اللہ پر، اس قرآن پر اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے۔ مومنو، صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، تم کامیاب ہوگے۔ اے لوگو، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس سے تم اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں جوڑے سے دنیا آباد کیا۔ یتیم اور بے سہاروں کا مال اپنے مال سے ملا کر نہ کھاؤ۔ اگر تمہیں یتیموں کے سلسلے میں ناانصافی کا ڈر ہے تو 2، 3 اور 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو۔ اگر ان عورتوں میں انصاف نہ کرنے کا خوف ہو تو ایک ہی عورت سے نکاح پر اکتفا کرو۔ عورتوں کا مہر خوش دلی سے دو، ہاں اگر کچھ معاف کر دے تو مزے سے کھاؤ پیو۔ بالغ ہونے کے بعد یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو۔ یتیم کا سرپرست اگر مالدار ہو تو اس کے مال سے بچے، اور اگر غریب ہو تو بقدر ضرورت کھا لے۔ جب یتیموں کو ان کا مال حوالے کرو تو گواہ بنا لو۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے جائیداد میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے۔ وراثت کی تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم و مسکین آ جائیں تو ان کو بھی کچھ دو۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو ان کی 2/3 حصہ ملے گا۔ اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کو آدھا ملے گا۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور اگر میت صاحب اولاد نہ ہو اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3 حصہ ملے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن ہو تو ماں کو 1/6 حصہ ملے گا۔ یہ سب وصیت اور قرض دینے کے بعد دیا جائے گا۔ شوہر کو بیوی کے مال سے آدھا ملے گا اگر ان کو اولاد نہ ہو، اور اگر ہوں گے تو شوہر کو 1/4 حصہ ملے گا۔ شوہر کے مال سے بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا اگر ان کو کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر اولاد ہوں گے تو ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ اگر کوئی مرد یا عورت بے اولاد ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو بھائی بہن میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو 1/3 حصہ میں سب شریک ہوں گے۔ جو عورتیں بدکاری کے مرتکب ہو تو ان پر 4 گواہ بناؤ۔ اگر گواہی ثابت ہو جائے تو ان کو گھروں میں قید کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے، یا ان کے لیے اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ مرد عورت دونوں کو تکلیف دو، اگر توبہ کر لیں تو چھوڑ دو، توبہ ان کی قبول ہوتی ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھیں۔ اے مومنو، عورتوں کا زبردستی وارث مت بنو اور نہ مہر کا مال کھانے کے لیے ان کو الگ کرو۔ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ تمہارے اوپر اپنے باپ کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح تمہارے اوپر ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ،
भतीजी और भांजी से निकाह हराम है। उन औरतों से भी निकाह हराम है जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो। दूध शरीक बहन से भी निकाह हराम है। तुम्हारी सास और तुम्हारी बीवियों की लड़कियां भी जो तुम्हारी गोद में परवरिश पाई हों हराम है। इसी तरह तुम्हारी उन बीवियों की लड़कियां भी जिनसे मर्द औरत का ताल्लुकात हो चुका हो हराम है। और अगर मर्द औरत का ताल्लुकात नहीं हुआ हो तो उनकी लड़कियों से निकाह हो सकता है। इसी तरह तुम्हारी बहू भी तुम पर हराम है। और ये भी हराम है कि दो सगी बहनों को एक साथ निकाह में रखो।